اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کل کے دور میں استعمال ہونے والے کرنسی نوٹ در حقیقت کاغذ کا ایک ٹکڑا ہیں جن کی اپنی کوئی ویلیو یا قیمت نہیں ہوتی۔ کاغذ کے ان ٹکڑوں کی اہمیت ان کو جاری کرنے والے بینک کی ضمانت کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے خرید و فروخت اور کاروباری سرگرمیوں میں ان نوٹوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر نوٹوں کے پیچھے بینک گارنٹی ختم ہو جائے یا انہیں جاری کرنے والا بینک ہی ختم ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے تو اربوں کھربوں مالیت کے ان کرنسی نوٹوں کی اہمیت ردی کے ڈھیر سے زیادہ نہ ہوگی۔ انسانی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شروعات میں انسان بارٹر سسٹم کے تحت اپنے معاملات چلایا کرتا تھا، جو کہ اشیاء اور خدمات یعنی سروسز کے تبادلے کا نظام تھا۔ اگر کسی کو جوتوں کی ضرورت ہوتی تو وہ گندم یا کسی اور جنس کے بدلے موچی سے جوتے بنوا لیتا۔ پھر آہستہ آہستہ جانوروں کی کھالیں، نمک اور ہتھیاروں کے عوض اشیاء کی خرید و فروخت ہونے لگی۔ اشیاء کے اس باہمی تبادلے کا نظام آج بھی کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاکستان کے مختلف دیہات میں آج بھی موچی، نائی، لوہار اور ترکھان وغیرہ زرعی اجناس کے بدلے میں اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، 600 قبل از مسیح 600 BC میں چین میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے سکے خرید و فروخت میں استعمال ہونے لگے تھے۔ پہلی صدی عیسوی فرسٹ سینچری AD میں چمڑے اور لکڑی کے بنے ہوئے پرومیسری نوٹ خرید و فروخت کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں آج کے دور میں استعمال ہونے والے سیکیورٹی بانڈز کی ابتدائی شکل سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا کا قدیم ترین پرومیسری نوٹ 2016 میں لندن کے ایک علاقے میں تعمیراتی کام کے دوران دریافت ہوا، جو کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اور رومی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی عبارت لاطینی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس پر 8 جنوری سن 57 عیسوی 57 AD کی تاریخ درج ہے۔ پھر 7ویں صدی عیسوی سے 10ویں صدی عیسوی کے دوران دنیا بھر میں سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہونے لگے۔ 13ویں صدی عیسوی میں مشہور سیاح مارکو پولو کے سفر چین کی بدولت یورپ تک کاغذی کرنسی کے استعمال کا تصور پہنچا۔ 1661 میں یورپی ملک سویڈن میں پہلا بینک نوٹ جاری کیا گیا، جس کا ضامن سویڈن کا مرکزی بینک اسٹاک ہومز بینکو تھا۔ پھر اس کے بعد بینکوں کی طرف سے جاری کردہ کاغذی نوٹوں کا یہ نظام ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا ایسا مقبول ہوا کہ آج پوری دنیا میں صرف یہی نظام رائج ہے۔ جدید دور میں پے آرڈرز اور چیک بکس کے علاوہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ اور ATM کارڈز کی بدولت کاروباری سرگرمیاں اور مالی ٹرانزیکشنز نہایت آسان ہو گئیں، مگر پھر آیا ڈیجیٹل بٹوے کا تصور، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور آج اس کا استعمال پیسے کے لین دین اور کاروباری معاملات پر چھاتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈائجسٹ کی انقلابی تصورات سیریز کا چوتھا حصہ، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آنے والے برسوں میں ڈیجیٹل بٹوا ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بننے والا ہے۔ دوستو، ڈیجیٹل بٹوے کو ای بٹوا یعنی ای والیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر کے ذریعے کام کرنے والا مالی نظام ہے۔ اس نظام کے ذریعے کوئی بھی فرد انٹرنیٹ، موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے لین دین کر سکتا ہے۔ یہ مالی نظام کسی بینک کی ملکیت ہو سکتا ہے، مگر مختلف کمپنیاں بھی اپنے ڈیجیٹل بٹوے تخلیق کر کے صارفین کو لین دین کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں پچھلے 5 برس کے دوران میں ڈیجیٹل بٹوے یا ای والیٹس فراہم کرنے والی درجنوں کمپنیاں وجود میں آ چکی ہیں۔ ان میں کیش ایپ، گوگل والیٹ، پے پال، علی پے اور وی چیٹ پے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، ڈیجیٹل بٹوے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے لین دین کر سکتے ہیں اور بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یوں وقت اور توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ آپ اس کے ذریعے رقم منگوانے یا بھجوانے، بل ادا کرنے اور دیگر مالی کام بھی نہایت تیزی سے انجام دے سکتے ہیں۔ کورونا کی پھیلائی وبا کے بعد دنیا بھر میں آن لائن کاروبار میں خاصی تیزی آئی ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی ای والیٹس کی اہمیت بھی مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب آپ گھر بیٹھے موبائل یا کمپیوٹر سے اپنے ڈیجیٹل بٹوے سے ادائیگی کر کے بآسانی کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اب بینک اکاؤنٹ چھوڑ کر ڈیجیٹل بٹوا حاصل کر رہے ہیں۔ یہ رجحان اب مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ ایشیائی ممالک میں بھی زور پکڑ رہا ہے۔ دوستو، چین کے باشندے تو اس مالی نظام پر فدا ہو چکے ہیں۔ 2015 میں چینی شہریوں نے ای بٹوے اپنا کر $2 ٹریلین کا لین دین کیا تھا۔ پچھلے سال تو اس لین دین کی مالیت $36 ٹریلین تک پہنچ گئی، اور یہ عدد چین کے جی ڈی پی سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ڈیجیٹل بٹوا شعبہ مالیات میں انقلاب برپا کر چکا ہے۔ وہاں تو یہ بٹوے استعمال کرنے والے تعداد میں بینک اکاؤنٹ رکھنے والوں سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں فی الوقت اسکوائر اور پے پال کمپنیوں کے صارفین 6 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ یہ عدد انہوں نے صرف 7 برس میں حاصل کیا ہے، جبکہ سب سے بڑے امریکی بینک جے پی مارگن کو یہی منزل پانے میں 30 سال لگ گئے تھے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے برسوں میں بینکوں کے بیشتر صارفین ڈیجیٹل بٹوا لے کر ہی لین دین کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ڈیجیٹل بٹوے کی سروس کا تیز رفتار اور سستا ہونا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل بٹوے کی کمپنیوں کے اخراجات بھی بینکوں کی نسبت بہت کم ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں ہر بینک ایک نیا صارف پانے کی خاطر $1000 خرچ کرتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل بٹوے کی کمپنی کا خرچ صرف $20 ہے۔ یہ بہت بڑا فرق بھی بینکوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں جبکہ آمدنی کم ہو رہی ہے۔ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں یہ خطرہ جنم لے چکا ہے کہ آنے والے برسوں میں کئی چھوٹے بینک بند ہو جائیں گے۔ ڈیجیٹل بٹوا اکاؤنٹ بنانے والی کمپنیاں اب اپنے صارفین کو معقول منافع بھی دینا شروع ہو گئی ہیں۔ فی الوقت 23 کروڑ امریکی شہری ڈیجیٹل بٹوا حاصل کر چکے ہیں، اور ماہرین معاشیات کی روح سے اگر 2025 میں ہر ڈیجیٹل بٹوا اکاؤنٹ کی مالیت $20,000 ہوئی تو اس مالیاتی شعبے کی مالیت صرف امریکہ میں $4.6 ٹریلین یعنی $4.6 ٹریلین تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان میں ڈیجیٹل بٹوا ابھی مقبول نہیں ہو سکا۔ وجہ یہ ہے کہ بینک اس کے ذریعے لین دین پر ٹیکس لیتے ہیں۔ تاہم بیرون ممالک کی کرنسیوں میں لین دین کرنے والے پاکستانیوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں بھی ڈیجیٹل بٹوا متعارف کروانے والی کمپنیوں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں بینکوں سے کرنسی کا تبادلہ کرانے پر اچھی قیمت نہیں ملتی۔ اسٹیٹ بینک نے پاکستان میں ڈیجیٹل بٹوا کھولنے والی کمپنیوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور کچھ کمپنیاں جیسا کہ جاز کیش، ایزی پیسہ، پے میکس اور کینو والیٹ کام کر بھی رہی ہیں، لیکن یہ کام اس پیمانے پر نہیں ہو رہا جس پیمانے پر پے پال اور علی پے وغیرہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن توقع ہے کہ اس سال یہ کمپنیاں پاکستان میں بھی کام شروع کر دیں گی۔ یہ پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی جس کے ہماری زندگیوں پر بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اردو ڈائجسٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔